بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم. آج ہماری ٹیم نے جو سوال چنا ہے یہ مسز محی الدین ہے، 55 سال کی ہیں اور سوال بڑا ان کا مزدار ہے، تھوڑا غصے والا بھی ہے اور ممکن آپ میں سے کچھ کو حیران کرے. وہ کہتی میرا سوال یہ ہے کہ جو بہو ہر وقت اپنے مائکے کو کھلائے پلائے اور کھلانے پلانے کی کوشش کرے اور اپنے شوہر پر دباؤ ڈال کر اپنے والدین یا مائکے والوں کو سسرال کے وسائل سے کھلائے پلائے، اس کی اصل نفسیات کیا ہوتی ہے اور وہ ایسا کیوں کرتی ہے؟ اچھا، گزارش یہ ہے کہ شکر ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ایسی بہو کو اپنے پاس بلا کے اس کی NLP کر دیں، نیورو لنگوسٹک پروگرام، تاکہ وہ اپنے مائکے کو بھول جائے. اس علم میں یہی بڑا شاندار کام ہوتا ہے کہ اپنی چیزوں کو آپ بھلایا جا سکتا ہے. ہم اس کا پہلا سوال لے لیتے ہیں کہ اس کی اصل نفسیات کیا ہے. اچھا، بہت سال پہلے ایک میاں بیوی 4-5 سال کا بچہ تھا، اس کو انہوں نے پینٹنگ کے لیے پینسلیں لا کے دی اور کاپی اور وہ جو ڈرائنگ بک ہوتی ہے. تو کئی دنوں کے بعد ماں نے غور کیا کہ ہر چیز کو وہ سرخ سے بنا رہا ہے، لائن بھی سرخ سے ڈرا کر رہا ہے، ABC بھی سرخ سے، 1 2 3 بھی سرخ سے. اس نے تھوڑی سی نفسیات پڑی ہوئی تھی تو وہ تو پریشان ہو گئی کہ یہ تو کوئی الارمنگ چیز ہے. ہی از یوزنگ ریڈ کنٹینیوسلی، کسی بھی چیز کو وہ چھوڑتا نہیں ہے وہاں. تو وہ اس کو پکڑ کے ماہر نفسیات کے پاس، اس کی فیس پے کی، اچھی خاصی اس کی فیس تھی، اور اس نے بچے سے پوچھا، بچے نے جواب نہیں دیا، اس نے ماں باپ کو باہر بھیج دیا. تو بچے سے پوچھا بیٹا اب تو تمہارے ماں باپ نہیں ہیں تو صحیح بات بتاؤ، تم یہ ریڈ پینسل استعمال کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا انکل اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ میرے پاس کوئی دوسرے رنگ کی پینسل نہیں ہے، اس لیے میں ریڈ کو استعمال کرتا ہوں. تو اس کی جو نفسیات کا شاخسانہ انہوں نے تصور بنایا ہوا تھا. اللہ کے بندو اور مسز محی الدین، آپ بھی اور آپ جیسی وہ ساری ساسیں بھی، 55 سال ایک عمر ہوتی ہے، نصف صدی سے زیادہ آپ کراس کر گئے ہو. آپ کو نہیں لگتا آپ کا دل اب بھی بہت چھوٹا ہے؟ یعنی جس دل کو بہت بڑا ہونا چاہیے، ظرف جس کو کہتے ہیں، یعنی ابھی اگر ہم ایوریج دیکھیں کسی خاتون کی تو 70-75 سال ہوتی ہے، مردوں کی تھوڑی لمبی ہوتی ہے. تو آپ سوچئے کہ اب جو آپ کے پاس عمر ہے، کیا اس کی پہلی ترجیح اللہ کی قربت اور اللہ کی محبت اور اس کی خوشی نہیں ہونی چاہیے؟ کیا اس کی ترجیح خود جنت میں کچھ ایسے کام جو آپ کی وہاں جگہ مقام اور مرتبہ بنائے وہ نہیں ہونے چاہیے؟ ہر بیٹی کا اور ہر لڑکے کا ایک مائکا ہوتا ہے. لڑکوں والی جو لڑکیاں خواتین ہیں وہ مائکا عام طور پہ صرف لڑکیوں کو گنتی ہیں کہ ان کا مائکا. اچھا، اپنی بیٹی آئے تو ہائے مائکا، مائکے کی محبت میں وہ آئی ہے، اسے آرام دیں، کچھ کام نہ کرنے. اور آپ کی بہو اگر مائکے جائے یا مائکے والے آئیں تو کیا خیال ہے؟ اس پہ یہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے کہ اس کی ماں باپ اپنے اس کے گھر آئے تو اسے وہ کھانا بھی ٹھیک سے نہ کھلائے، اس پہ بھی آپ کو تکلیف ہو کہ مائکے کے وسائل سے؟ یعنی آپ کو کیا لگتا ہے وہ کسی یتیم خانے میں آئی ہوئی ہے جو یتیم خانے کا مال کھا رہی ہے، یا کوئی آرفنیج میں آئی ہوئی ہے؟ یہ اس کا گھر ہے. آپ کے بعد she would be the in charge of this house. یہ پوری وراثت اس کے پاس ہوگی تو وہ she would be owner. لیگیسی اس کی اور اس کے بچوں کی چلے گی. تو کیا اس کو آپ کی زندگی میں یہ حق نہیں ہے؟ اپنے آپ اس کے پیارے تو ہو، کیا اپنے ماں باپ کو آنے پہ کھانا کھلانا گناہ ہے کہ آپ اس کو یہ کہتے ہو کہ وہ مائکے کے سسرال کے وسائل سے کھلا رہی ہے؟ لا حول ولا قوت. نارمل سے نارمل، کنجوس سے کنجوس، خسیس سے خسیس لوگ بھی اپنے گھر آئے مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں. پر میرے پاس کئی کیسز ایسے آتے ہیں کہ جس میں سسرال والے اپنے سمدھیانوں کو ان کے آنے پہ منہ بناتے، کمروں میں گھس جاتے،
गोश्त छुपा लेते हैं, दूध छुपा लेते हैं। अब मैसेज क्या देते हैं कि जब कल आपका बुढ़ापा है तो वो औरत फिर गिन गिन से आपसे बदले ले, फिर अच्छे रहेंगे। अच्छा, 3 चीजें याद रखिएगा कि लड़का जब जॉब करता है तो माँ बाप कहते हैं हमारी खिदमत करो, तुम्हारे बहन भाई भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमने तुम्हें पैदा किया, हमने तुम्हें बड़ा किया, हमने तुम्हें पढ़ाया। तो इन 3 वजहों से माँ बाप का हक है कि तुम माँ बाप का खिदमत भी करो, उनका खर्चा भी उठाओ, उनकी खातिरदारी भी करो। अच्छा, सेम 1 मिनट को छोड़ दे कि वो लड़की है, लड़की जिस घर में पैदा हुई उसके माँ बाप ने पैदा किया, उन्होंने बड़ा किया, उन्होंने पढ़ाया, असूल तो सेम ही लगेगा। तो बच्ची कमाएगी तो किस पे खर्च करेगी? माँ बाप पे, बहन भाइयों पे। सारी दुनिया में बेटियां कुर्बानी देती हैं। अब पीछे अगर भाई नहीं है कि और बहन नहीं है तो माँ बाप को क्या करना चाहिए? या तो फिर वो घर जुआई रख लें कि जो लड़का उनके घर में रहे तो घर में आमदनी आती रहेगी, घर चलता रहेगा। तो अगर उन्होंने बेटी ब्याह दी है, पढ़ी लिखी है, कमाती है, तो क्या उसको किस कानून के तहत आप रोकेंगे कि अपने माँ बाप को पैसे ना दे? यानी मैं तो इस हक में हूं बिल्कुल ब्लंटली कि अगर लड़की जॉब नहीं करती, मियाँ कमाता है, अपनी बीवी को 10,000 रुपया वो जेब खर्च देता है, बीवी 10 का 10 उठा के अपने माँ बाप को दे दे, बिस्मिल्लाह, उसका हक है, उसके पैसे, उसका पॉकेट मनी, उसका जेब खर्च है। तो इसमें ससुराल के वसाइल वो नहीं खा रही। वैसे ससुराल में कल उसको अगर कोई हिस्सा मिलता है और उसमें अपने माँ बाप को वो खाना खिला देती है, तो क्या इस पे उसे शर्मिंदा होना चाहिए? मेरा ख्याल ये है कि इस पे बात करते हुए या ये इल्जाम लगाते हुए या ये सवाल करते हुए हमें सोचना चाहिए। मुमकिन है मिसेस महिउद्दीन ने कुछ और लोगों के बिहाफ पे ये सवाल किया हो कि लोग इस तरह सोचते हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जो शादी के बाद जो लड़की है वो दुल्हन बनी, तब लेन देन हुआ, मंगनी हुई तब उसके वालिदैन ने लेन देन किया, उसका बच्चा पैदा हुआ तब माँ बाप ने लेन देन किया। हर खुशी खतने पे, सुन्नतों पे माँ बाप खर्च करते हैं, और उन्हीं माँ बाप से आपने ये लड़की ली और उनको चाय पिलाते हुए, खाना खिलाते हुए आपको बहुत दिल पे बोझ आता है। नहीं आना चाहिए, और ये बहुत दिल छोटे होने की अलामत है। कल यही बच्ची अपने बच्चों को दादा दादी से दूर कर दे और उनकी ये खूबी बताए कि ये बहुत खसीस थे, घर आए मेहमानों और तुम्हारे नाना नानी और मामू और सब लोगों के साथ बेइज्जती भी करते थे और ये करते थे। ये कोर्स आपको बनाएगा खूबसूरत, काबिल कद्र और पुरएतमाद। इस कोर्स में आप सीखेंगी अपनी शख्सियत को मजीद बावकार और दिलकश बनाना, गुफ्तगू और मेलजोल के बेहतरीन तरीके, हुस्न के साथ अक्ल और वकार का तवाज़ुन, एक ऐसी अडोरेबल गर्ल बनना जो सबके लिए मिसाल हो। हजारों लड़कियां इस कोर्स से अपनी जिंदगी बदल चुकी हैं। अब आपकी बारी है। फीस जमा करा के घर बैठे ये कोर्स कीजिए। बराए राब्ता 0332 746 8746।